تو وضو کے مسئلے پر بات سمجھانی ہے کہ میرے آقا نے وضو کے جو فضائل اور وضو کی جو عظمتیں بیان کی ہے، ایک موقع پر تو سرکار نے فرمایا الوضو سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ سرکار نے فرمایا الوضو سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندے مومن وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور وضو کرنے میں اس نے کلی کیا تو اس کے منہ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب اس نے ناک میں پانی چڑھایا تو اس کے ناک کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب اس نے وضو کرنے میں اپنا منہ دھویا تو سرکار فرماتے ہیں اس کے چہرے کے سارے گناہ دھلتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھ کی پتلیوں کے نیچے تک بھی اگر گناہ ہو تو وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ میں کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی عنایت ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جب منہ دھونے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا تو اس کے ہاتھوں کے تمامی گناہ، یہاں تک کہ اگر اس کے ناخن کے نیچے بھی گناہ چھپے ہوں تو وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بندے مومن مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے تمامی گناہ، یعنی ایک ایک بال کے جڑ تک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جب اس نے اپنے پیروں کو دھویا تو اس کے پیروں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے اندر بھی گناہ ہو تو وہ بھی دھلتے ہیں۔ اشارہ فرمایا اس طرح اگر وضو کرنے میں وہ وضو کرتا رہا اور ذکر الہی کرتا رہا تو صرف اس کے اعضاء ہی کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ اس طرح اگر اس نے وضو کیا کہ وضو کرنے کے درمیان اس نے دنیا کی باتیں نہ کی، ذکر الہی کرتا رہا، جو وضو کی دعائیں ہیں وہ پڑھتا رہا، تو اس نے صرف یہ نہیں کہ ہاتھ منہ کے گناہ معاف ہوں گے، اس طرح وضو کر لینے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک اس کے جسم کے ایک ایک عضو کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ میاں وضو کا مقام یہ ہے، مگر شرط ہے کہ وضو کرنے بیٹھیں تو دنیا کا حساب نہ لینا شروع کریں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو وضو کر رہے ہیں، اپنی دکان کا حساب کر رہے ہیں، کوئی معاملہ پوچھ رہا ہے، کوئی کسی کے گھر کا حساب لے رہا ہے کہ بچے کیسے ہیں، کاروبار کیسے ہیں، وضو بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ ان کو صرف ہاتھ منہ دھونے کا اتنا ان کا عضو پاک ہوگا، چونکہ وضو کرتے وقت وہ دنیا کی باتوں میں مصروف رہے، اور اگر وضو خاموشی سے کیا کہ وضو کی دعائیں پڑھتے رہے، ذکر الہی کرتے رہے، تو وضو کے صدقے پورا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اور مسئلہ ذہن میں رہے کہ یوں وضو کی دعائیں ہیں، بھئی ان دعاؤں کی تشریح میں اگر جاؤں تو وقت لگے گا۔ ہاتھ دھونے کی دعا، کلی کرنے کی دعا، ناک میں پانی چڑھانے کی دعا، منہ دھونے کی دعا، ہر عضو کے دھونے کی دعا ہے۔ اور علماء نے افضل طریقہ بیان فرمایا اگر تمہیں وضو کی دعائیں یاد نہیں ہیں تو وضو کرتے رہو، ہر عضو کے دھوتے وقت صرف درود شریف پڑھتے رہو، ہر دعا کا حق ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ آسان ہے، ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ تو وضو بڑی چیز ہے اور وضو کا بڑا مقام ہے۔ میں تو یہ فضائل عرض کر رہا ہوں، اور یہیں پر یہ بھی روایت حدیث پاک کی ہم عرض کرتے چلے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن جب تک باوضو رہتا ہے، دیکھو ذہن میں بات رہے، سرکار فرماتے ہیں کہ بندے مومن جب تک باوضو رہتا ہے، چاہے وہ اپنے دنیا کے کاروبار میں لگا رہے، باوضو ہے،
دنیا کے کاروبار میں لگا ہے، لیکن نیکیوں کا فرشتہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ وضو ہے، کاروبار میں لگا ہے، بظاہر دنیا کی بات کر رہا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ نیکیوں کا فرشتہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ بندے مومن اگر باوضو ہے، چاہے وہ کاروبار میں لگا ہو، دنیا کے مسائل میں لگا ہو، لیکن اس کے تمامی اعضاء ذکر الہی میں لگے رہتے ہیں، اس کو محسوس ہو یا نہ ہو۔ تم یہاں وضو کی برکتیں، وضو کے فضائل اور وضو کے معاملات یہ ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اس باغ الوضو فی المکارہ، یعنی جب تمہیں وضو کرنا تکلیف دہ ہو کہ سخت سردی ہے، ٹھنڈک کا معاملہ ہے، ہم وضو کیسے کریں، تو اپنے نفس کو زیر کر کے اور ہمت کے ساتھ کامل وضو کرو، تو اس وضو کے بدلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔